مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو، ہاں یوں اشرفیاں تول تول کے دی گئیں۔ رسول اور خاندان رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ، ہمارے بڑوں کے نام لکھو، یہ نام مٹا دو۔ میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بتائے۔ وہ ہسٹری روک دی گئی، نئی ہسٹری شائع کی، اس میں مرضی کے نام لکھے گئے۔ جلدی جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے کہ جلدی جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی۔ تاریخ کی اعتبار یہی ہے، جس طرح آج اخبار ہے ہم تک خبر پہنچاتی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، خبر ہم تک پہنچ گئی۔ بالکل اس ایسے ہی ہسٹری نے کیا۔ مسلمان دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان تک خبر پہنچانی تھی۔ جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، غلط راوی، ایسی ایسی غلطی تاریخ میں، بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی ایسی بونگی ماری ہے کہ آج عقل حیران ہے کہ 5,500 حدیث ابو ہریرہ سے لے لی، اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے۔ اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا، جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت امام نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک روایت ہے جس کو لے کر یہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، میرے سامنے بیٹھ کے ایج کا کیلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جس صحابی سے تم روایت لے رہے ہو وہ دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اچھا دوسری مسلمانوں تم سے پوچھنے والا بندہ بات ہی کوئی نہیں کہ جو کان میں نبی نے کہی تھی وہ تم نے سن لی، جو غدیر میں مجمع میں کہی تھی وہ تم نے